بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 6 ہے، اور اس رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خصوصی احکام جو عام مسلمانوں پر لاگو نہیں ہوتے وہ احکام بیان ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں نازل ہوئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مسلمانوں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کیا کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تم اس کی تسبیح بیان کرو، بکرۃ واصیلا، صبح اور شام۔ تسبیح سے مراد یہ جو تسبیحات وغیرہ ہوتی ہیں، تیسرا کلمہ ہو گیا، اور اس طرح اور جو تسبیحات جو منقول ہیں علماء سے، جیسا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور تیسرا کلمہ میں یہ ساری آ جاتی ہیں، تسبیحات سے یہ مراد ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی وہ ذات ہے یصلی علیکم جو تم پر رحمتیں بیچتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمتیں بیچتی ہے، وملائکتہ، اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور تاکہ تم مسلمانوں کو وہ نکال دے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن مسلمان وہ سب آپس میں ملیں گے تو ان کا جو آپس میں ملنا ہوگا، ان کی جو دعا ہوگی وہ سلام ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت زیادہ پاکیزہ اور عزت دینے والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے، شاہداً، گواہ، ومبشراً، اور خوشخبری سنانے والا، ونذیراً، اور ڈرانے والا، وداعیاً الی اللہ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور آپ مسلمانوں کو خوشخبری دے دیجئے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت زیادہ فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور آپ کافر لوگوں کا اور منافق لوگوں کی بات نہ مانیں، وَدَعْ عَزَاهُمْ، اور اگر ان کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی پرواہ نہ کریں، ان کی تکلیف کو چھوڑ دیں، یعنی اس کی پرواہ نہ کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کا ساز کافی ہے۔ یہ جو جتنی بھی آیات ہیں یہ مسلمانوں کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تسلی کے لیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے پھر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے، یعنی ان کو ان کے ساتھ خلوت اختیار کرنے سے پہلے طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدت، تو تمہارے اوپر ان کی کوئی بھی عدت نہیں ہوگی، تعتدونہا، جس کو تم شمار کرو۔ اب یہاں پہ عدت اور مہر کے بارے میں 3-4 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کہ اگر نکاح ہوا ہے اور نکاح جو ہے نا بریک ہو گیا ہے، یعنی وہ رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر جو ہے نا وہ شوہر کو آدھا مہر دینا ہوگا اور عورت کے ذمے کوئی عدت نہیں ہوگی۔ اور دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے، رخصتی بھی ہوئی ہے، اور آپس میں خلوت بھی اختیار کی ہے، تو اس صورت میں شوہر کے ذمے پورا مہر جو ہے دینا ہوگا اگر طلاق دے دی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر جو ہے عورت جو ہے نا خود جو ہے نا وہ خلا لے لیتی ہے، اور اسے اس صورت میں پھر تمام کا تمام مہر جو ہے وہ شوہر کو واپس کرنا ہوگا جو کہ شوہر نے دیا ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا وہ 3-4 صورتیں یاد رکھنی چاہیے، بڑی اہم ہیں۔ فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، چنانچہ تم ان کو فائدہ پہنچاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر جو ہے نا نکاح بریک ہو جائے، یعنی رخصتی ہونے سے پہلے اگر جو ہے نا طلاق کی نوبت آ جائے، تو اس صورت میں ان کو نفع دو۔ نفع دینے سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ ایک جوڑا ان کو آدھا مہر تو دینا ہی ہے، آدھے مہر کے ساتھ ساتھ ان کو ایک جوڑا بھی کپڑوں کا سوٹ بھی ایک ان کو دے دو، یہ ان کا تحفہ ایک ہو جائے گا۔ وسرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو اچھی طرح رخصت کر دو، یعنی اگر طلاق کی نوبت بھی آ جائے، اب آپس میں نباہ نہ ہو سکے، تو اچھی طرح رخصت معاملات کو علیحدہ کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کیا جائے۔
یا ایہا النبی انا احللنا لک، اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خصوصی احکام ہیں جو عام مسلمانوں پر لاگو نہیں ہوتے، وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں ازواجک اللاتی، آپ کی وہ بیویاں، اللاتی آتیت اجورہن، کہ جن کو آپ نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ وما ملکت یمینک، اور جو آپ کی ملکیت میں ہیں، یعنی پہلے زمانے میں چونکہ غلام باندیاں ہوتی تھی، آج کل باندیوں کا دور نہیں ہے، تو اسی طرح جس طرح عام اپنی بیویوں سے نفع اٹھا سکتا ہے، تو اپنی جو ہے نا وہ باندیوں سے بھی اس زمانے میں نفع اٹھا سکتے تھے۔ مما افاء اللہ علیک، جو کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال غنیمت میں سے باندیاں دی ہیں، یعنی ان سے بھی آپ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ وہ بنات عمک، اور اپنے چچا کی بیٹیاں، ان سے بھی آپ شادی کر کے ان سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ وہ بنات عماتک، اپنی پھوپھی کی بیٹیوں سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ وہ بنات خالق، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی کچھ احکام بیان ہو رہے ہیں۔ وہ بنات خالق، اور اپنی ماموں کی بیٹیوں سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ وہ بنات خالاتک، اور اپنی خالہ کی بیٹیوں سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی یہ جو چار جو رشتے بیان ہوئے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، یہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال قرار دی گئی ہیں جنہوں نے ہجرت کی۔ اگر کسی نے ہجرت نہیں کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز قرار نہیں دیا۔ اسی وجہ سے شرط لگائی گئی ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، وہی صرف ان سے آپ صرف نکاح کر سکتے ہیں۔ وَمُرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا، اور اگر کوئی مومن عورت ایسی ہے کہ جو اپنا نفس اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دے، تحفے میں دے دے، ان اراد النبی ان یستنکحا، بشرطے کہ نبی اس سے خود نکاح کرنا چاہے، یعنی کوئی عورت آتی ہے وہ کہتی ہے آپ مجھ سے نکاح کر لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں، یعنی بغیر جو ہے نا مہر کے، بغیر، حالانکہ عام مسلمان کے لیے بغیر مہر کے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خصوصیت کو کبھی بھی اپنے اوپر لاگو نہیں کیا، اور ہمیشہ آپ نے جس سے بھی نکاح کیا ہے، آپ نے ہمیشہ اس عورت کا مہر دیا ہے۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ حکم صرف آپ کے لیے ہے اور یہ دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی یہ جو دو احکام ہیں، کہ ایک تو جو ہے نا وہ جنہوں نے ہجرت کی ہے صرف انہی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی عورت اگر ہبہ کر دے آپ بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ حکم خالی آپ کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اور آپ کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ کسی جو اہل کتاب ہے، یعنی جو یہودی جو عیسائی ہے، اس سے آپ جو ہے نکاح کر سکیں۔ عام مسلمانوں کے لیے پہلے یہ بات جائز تھی کہ وہ یہودی یا نصرانی کوئی عیسائی سے نکاح کر سکتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک تو جس نے ہجرت کی اس سے نکاح کرنا ضروری ہے، اور اہل کتاب سے نکاح نہیں ہو سکتا بلکہ صرف مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ بغیر مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خصوصیت کو کبھی اپنے اوپر لاگو نہیں کیا۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم، تحقیق ہم جانتے ہیں جو ہم نے ان پر فرض کیا ہے، اس سے مراد مہر ہے، کہ ہم نے عام بندوں پر تو مہر فرض کیا ہے لیکن آپ کے اوپر فرض نہیں کیا، اس سے یہ مراد ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تحقیق ہم جانتے ہیں جو ہم نے ان مردوں کے اوپر، ان مسلمان مردوں کے اوپر فرض کیا ہوا ہے، یعنی مہر، عورتوں کا مہر فرض کیا ہوا ہے۔ فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی اور جو ان کے مالک بنے، یعنی جو ان کی باندیاں ہیں۔ ملکت ایمان سے مراد جو ہے نا باندیاں ہوتی ہیں۔ لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، یعنی ہم نے مسلمان مردوں پر تو مہر کو واجب قرار دیا ہے، لیکن آپ کے اوپر ہم نے اس کو واجب قرار نہیں دیا تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن، آپ ان جو عورتیں ہیں ان میں سے اگر آپ جو ہے کسی کی باری مؤخر کرنا چاہتے ہیں، اگر ایک یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ عام مرد کے لیے 4 سے زیادہ شادیاں کرنا جائز نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 کے قریب نکاح کیے تھے، اور ایک ہی وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی وقت میں 9 بیویاں موجود تھیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ 4 سے زیادہ بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ عام بندے کے لیے 4 سے زیادہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔
تو عام بندے کے لیے یہ بھی بات جائز نہیں ہے کہ ایک بیوی کو وہ اس کے ساتھ زیادہ راتیں گزارے اور دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کم راتیں گزارے، بلکہ اگر بیویاں اگر زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، تو جتنی راتیں ایک کے پاس گزارے گا اس کے لیے یہی بات جو ہے نا وہ واجب ہے اس پر کہ دوسرے کے ساتھ یا اگر زیادہ بیوی ہیں تو سب کے ساتھ جو ہے نا اتنی راتیں گزارنا اس پر واجب ہے۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ جو ہے نا وہ ایک کو اگر زیادہ راتیں گزارنا چاہیں، دوسرے کم گزارنا چاہیں تو گزار سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خصوصی کو بھی کبھی اختیار نہیں کیا، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے درمیان برابری اختیار کی ہے۔ ترجی من تشاء منہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں جس کو چاہیں ان میں سے کسی کی باری مؤخر کر دیں، وتوبی الیک من تشاء، اور جس کو چاہیں ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھکانہ دے دیں، یعنی جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں رات گزاریں، جس کو چاہیں رات، جس کے پاس چاہیں رات نہ گزاریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بلانا چاہیں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس کو اپنے سے علیحدہ کر دیا ہو تو یہ بھی آپ پر کوئی حرج نہیں، یعنی اگر کوئی بیوی ہے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہو بھائی میں آپ کے ساتھ رات نہیں گزارنا چاہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل ہے میں اس کے رات گزارنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رات گزار سکتے ہیں، یعنی آپ پر اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ بات اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ آپ کے اس طرح کرنے سے ان بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، وَلَا يَحْزَنَّ، اور غم نہ کریں، ولا ویرزینا، اور وہ سب کی سب کیا ہو جائیں گی، راضی ہو جائیں گی، یعنی جب یہ پتہ چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر بھی فرض نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باری مقرر کرنا بھی فرض نہیں ہے، اس کے باوجود جب آپ ان کا مہر بھی ادا کریں گے، ان کے ساتھ باری بھی مقرر کریں گے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ عزت و تکریم کریں گی، اور وہ ان کی آنکھیں مزید ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں۔ بما آتیتہن کلہن، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیں اس سے وہ راضی بھی ہو جائیں گی۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والا ہے اور بہت زیادہ بردبار ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد آپ کے لیے کوئی اور عورتیں حلال نہیں ہیں، یعنی پیچھے جو رشتے بیان ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی ہو، جو باندیاں ہوں، اور جو مسلمان ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا آپ کے لیے کوئی اور رشتے حلال نہیں ہیں۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور نہ ہی آپ ان بیویوں کے بدلے میں کوئی اور بیویاں تبدیل کر سکتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تھیں، ان کی یہ عادت بہت زیادہ پسند آئی کہ انہوں نے دنیا کی زیب و زینت کے بجائے، جس طرح پیچھے گزرا ہے، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا تھا، تو لہٰذا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا کہ یہ بہت ہی اچھی بیویاں ہیں ازواج مطہرات، لہٰذا اب آپ نے ان کو طلاق نہیں دینی، اور ان کے بدلے آپ نے کسی اور سے شادی نہیں کرنی۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت بیان ہوئی ہے کہ ایک تو جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے کر کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے، اور ایون کہ ان کو بھی پھر پابند کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد یہ بھی کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُ، اگرچہ کسی عورت کا آپ کو حسن، اس کا جو حسن ہے اچھا لگے، تب بھی آپ اسے نکاح نہیں کر سکتے ان کو طلاق دے کر۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، ہاں اگر غلام باندیاں ہیں تو وہ جو آپ کو مال غنیمت میں ملیں یا مال فے میں ملیں یا کوئی آپ کو ہبہ کر دے تو ان سے آپ اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ تو یہ ہمارا رکوع نمبر 5 ہے، وہ رکوع نمبر 6 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب یا لائک نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب یا لائک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔